السلام علیکم، میرا نام ہے جلیل۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ یہ جو آج کی سٹوری ہے یہ ایک حقیقی کہانی ہے جو کالا جادو اور اس کے اثرات کے بارے میں ہے۔ تو چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ یہ کہانی ایک گاؤں کی ہے جہاں کالے جادو کا خوف ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ اس گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا حسن اپنی ماں فاطمہ کے ساتھ رہتا تھا۔ حسن کے والد کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا اور فاطمہ نے بڑی مشکلوں سے اپنے بیٹے کو پالا تھا۔ وہ ایک نیک، دیندار اور صابر خاتون تھی، لیکن انہیں ہمیشہ گاؤں میں حسد کرنے والوں سے واسطہ پڑتا رہتا تھا۔ حسن ایک ہونہار اور خوش اخلاق لڑکا تھا، لیکن قسمت نے اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ یہ سب کچھ اس دن شروع ہوا جب حسن کی ماں نے محسوس کیا کہ گھر میں کچھ غیر معمولی چیزیں ہونے لگی ہیں۔ پہلے رات کو کھڑکیاں اور دروازے خود بخود کھلنے لگی۔ کبھی کبھار وہ کچن میں برتن گرنے کی آوازیں سنتے، لیکن جب جا کر دیکھتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ شروع میں انہوں نے ان چیزوں کو زیادہ اہمیت نہ دی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا حالات مزید عجیب ہونے لگے۔ حسن، جو پہلے ایک خوش مزاج اور شرارتی لڑکا تھا، اچانک خاموش رہنے لگا۔ وہ اکثر بیمار رہتا، کھانے سے جی چراتا اور نیند میں ڈر کر اٹھ جاتا۔ کبھی کبھار وہ بے ہوشی کی حالت میں اپنی ماں کو ایسی نظروں سے دیکھتا جیسے وہ اسے پہچانتا ہی نہ ہو۔ ایک دن جب فاطمہ نے حسن کو سوتے ہوئے دیکھا تو اسے لگا کہ کوئی کالا سایہ اس کے قریب کھڑا ہے۔ جب اس نے کلمہ پڑھا تو یہ سایہ فوراً غائب ہو گیا۔ اب حسن کی طبیعت مزید بگڑنے لگی۔ وہ اکثر اکیلے بیٹھ کر کسی اندیکھی چیز سے باتیں کرنے لگتا۔ ایک دن اس کی ماں نے اسے چھت پر بیٹھے دیکھا۔ وہ نیچے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی اسے نیچے کودنے کا کہہ رہا ہو۔ فاطمہ نے گھبرا کر اسے آواز دی، لیکن حسن نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب وہ دوڑ کر اس کے پاس پہنچے تو اس کے چہرے پر ایک عجیب مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کسی اور دنیا میں ہو۔ ماں نے فوراً قرآن پاک کی آیات پڑھنی شروع کی تو حسن بے ہوش ہو کر نیچے گر گیا۔ فاطمہ سخت پریشان ہو گئی۔ اس نے حسن کو کئی ڈاکٹروں کو دکھایا، لیکن کسی کو کوئی بیماری نظر نہ آئی۔ سب نے کہا کہ لڑکا بالکل ٹھیک ہے۔ اب وہ مزید خوفزدہ ہو گئی، کیونکہ یہ واضح تھا کہ یہ معاملہ عام بیماری کا نہیں بلکہ کسی اور چیز کا تھا۔ ایک دن ایک پرانے جاننے والے نے فاطمہ کو مشورہ دیا وہ کسی نیک عالم کے پاس جائے، اور ایک بزرگ عالم کے پاس گئے جو دور ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو بزرگ نے حسن کی طرف دیکھا اور فوراً سمجھ گئے کہ اس کے اوپر کالا جادو ہوا ہے۔ انہوں نے کہا، یہ جادو بہت خطرناک ہے، اس کا مقصد اس بچے کو مارنا تھا یا پاگل کرنا تھا۔ کسی نے تمہارے گھر کے آس پاس کوئی جادوئی چیز دفن کر رکھی ہے۔ یہ سنتے ہی فاطمہ حیران رہ گئی۔ انہوں نے فوراً اپنے گھر کی تلاشی لینے کا فیصلہ کیا۔ فاطمہ نے گاؤں کے چند لوگوں کی مدد سے گھر کے آنگن اور دیواروں کے قریب کھدائی کروائی۔ کافی تلاش کے بعد انہیں ایک مٹی کا برتن ملا جس میں سرخ دھاگے اور لپٹی ہوئی ہڈیوں، بالوں اور خون میں بھیگی ہوئی گڑیا تھی۔ گڑیا پر کئی نوکیدار سوئیاں چبھی گئی تھی۔ یہ دیکھ کر فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ واضح تھا کہ کسی نے ان کے بیٹے کو نقصان پہنچانے کے لیے سخت جادو کروایا تھا۔ وہ فوراً اس مٹی کے برتن کو لے کر عالم دین کے پاس گئے۔ عالم نے قرآن کی مخصوص آیات پڑھ کر اس کے جادو کو توڑنے کا عمل شروع کیا۔ جیسے ہی وہ آیات پڑھنے لگے، حسن کو جھٹکے لگنے لگے، اس کی آنکھیں سفید ہونے لگے اور وہ دردناک چیخیں مارنے لگا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم کے اندر کوئی اور موجود ہو۔ بزرگ عالم نے اس عمل کو کئی دن جاری رکھا۔ حسن پر پانی دم کر کے پلایا جاتا اور اس پر مخصوص آیات پڑھی جاتی رہی۔ ہر روز حسن کی حالت میں بہتری آتی گئی۔ ایک دن حسن اچانک سے زور چیخا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے حیرانی سے پوچھا، امی، میں یہاں کیسے آیا؟ مجھے کچھ یاد نہیں۔ یہ سن کر فاطمہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور بیٹا آخرکار ٹھیک ہو چکا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ کالا جادو حسن کی ماں کی سگی نند نے کروایا تھا۔
وہ ہمیشہ فاطمہ سے حسد کرتی تھی کیونکہ اس کے اپنے بچے زیادہ قابل نہ تھے اور اسے ڈر تھا کہ حسن بڑا ہو کر بہت کامیاب ہو جائے گا۔ جب گاؤں والوں کو یہ معلوم ہوا تو سب نے اس عورت سے نفرت کرنا شروع کر دی۔ فاطمہ نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا اور اللہ نے ان کے صبر کا پھل انہیں دے دیا۔ تو یہ تھی آج کی سٹوری۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔